باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلی 3 نشستوں میں ہم نے لیکچر 144 میں اشرافیہ کی محکومیت سے عوام کے مفادات کا تحفظ، لیکچر 146 میں عوامی طاقت سے اشرافیہ کی محکومیت سے نجات، اور لیکچر 148 میں مثبت تبدیلی کے لیے عوامی طاقت کو بروئے کار لانے کے لیے قرآنی اصول پر گفتگو کی تھی۔ ان لیکچرز کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کے زوال پذیری کا رخ موڑنے کے لیے عوامی طاقت کے امکانات کو سمجھا جائے۔ تحقیقی عنوان عوامی طاقت مسلمانوں کے زوال کو پلٹ سکتی ہے کے تحت ان 3 لیکچرز کے تسلسل میں آج ہم اس موضوع پر گفتگو کو مکمل کرنے کے لیے اس بات کا جائزہ لیں گے کہ جمہوری اداروں کو کچھ اخلاقی اقدار کے ساتھ کس طرح متحرک کیا جائے کہ یہ عام شہریوں کو مناسب طریقے سے بااختیار بنا سکے۔ اس مقصد کے لیے ہماری گفتگو کا عنوان ہے جمہوری اداروں کو حقیقی عوامی اختیار کا ذریعہ کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے جس کا شاید ہی ایک مختصر لیکچر میں زیادہ جامعیت کے ساتھ احاطہ کیا جا سکے۔ اس لیے ہم اس موضوع سے متعلق صرف چند اہم نکات پر مختصراً گفتگو کریں گے۔ یہ نکات ہیں: 1. جمہوری اداروں کے قیام میں عوامی طاقت کا تاریخی پس منظر۔ 2. عوام کو بااختیار بنانے میں جمہوری اداروں کا کردار۔ 3. جمہوریت کے تحت اشرافیہ کی حاکمیت کا تسلسل۔ 4. آج جمہوریت کس حد تک لوگوں کو حقیقی بااختیار بنانے کو یقینی بناتی ہے۔ نمبر 5. اسلام اور جمہوری ادارے۔ 6. جمہوری اداروں کے لیے قرآن کی باٹم اپ یعنی بنیاد سے بلندی کی حکمت عملی۔ 7. افراد کے اعلیٰ کردار کی نشو و نما کے لیے قرآنی معیارات سٹینڈرڈز۔ 8. کیا انفرادی کرداروں کو قومی کردار میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ 9. جمہوری اداروں کے لیے قرآن کی بنیاد سے بلندی مینس باٹم اپ کی حکمت عملی عوام الناس کو حقیقی معنوں میں بااختیار بنانے کو یقینی بنا سکتی ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ان نکات پر بات کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر ہم انسانی تاریخ کا مشاہدہ کریں تو ہمیں عوام کی طاقت اور ان کی مسلسل جد و جہد ایک اہم ترین عنصر کے طور پر نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے مغربی معاشروں نے تکثیری طرز حکمرانی کیا ہے؟ پلورل فارم آف گورنمنٹ، جمہوری سیاسی نظام اور انکلوسیو یعنی مساویانہ حقوق پر مبنی شراکتی معاشی ادارے قائم کیے۔ یہ 3 کام کیے، جہاں ریاست کے تمام شہریوں کو اقتصادی مواقعوں اور اس کے نتیجے میں مالی اور دیگر فوائد کا حصول یکساں اور منصفانہ بنیادوں پر ممکن ہوا۔ زیادہ سے زیادہ وسیع تر نمائندہ حکومتوں کے قیام کے لیے عوامی تحریک کا واضح طور پر آغاز 1215 میں میگنا کارٹا چارٹر کے اجرا سے ہوا۔ یہ تحریک اس طرح کے سینکڑوں مشکل اور آزمائشی مواقعوں سے، گلوریس انقلاب سے، فرانسیسی انقلاب، امریکی انقلاب، صنعتی انقلاب، عوامی چارٹر اور انسانی حقوق پر اقوام متحدہ کے جاری پروٹوکول سے گزری ہے۔ یہ سارا اس کا ایک سفر ہے، طویل سفر ہے اس جد و جہد کا، اس تحریک کا۔ اس سے نہ صرف گڈ گورننس یعنی صاف اور مستعد حکمرانی کی روایت قائم ہوئی، بلکہ مغربی معاشروں میں بہت زیادہ خوشحالی بھی آئی، جبکہ مسلم دنیا میں اس حقیقت کے باوجود کہ اسلام نے سماجی و اقتصادی
اور سیاسی اصلاحات کے لیے بنیادی اصولوں کو ایک جامع فریم ورک کی صورت میں دیا تھا۔ نہ تو ان اصولوں کو اقتدار کی پرامن منتقلی اور تکثیری طرز حکمرانی کے لیے قابل عمل قانونی ڈھانچے میں ڈھالا جا سکا، اور نہ ہی اس مقصد کے لیے کبھی کوئی قابل تحسین یا قابل ذکر عوامی تحریک دیکھنے میں آئی۔ ڈیرون ایسموگلو اور جیمز اے رابنسن نے اپنی کتاب وائی نیشنز فیل یعنی قومیں ناکام کیوں ہوتی ہیں میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ممالک جہاں عوام کی وسیع تر تحریکوں نے اپنے معاشروں کو انصاف پسند، شراکت دار، تکثیری اور کھلے عوامی احتساب کی بنیادوں پر قائم کیا، 3-4 باتیں: انصاف پسند، شراکت، تکثیری اور کھلے عوامی احتساب کی بنیادوں پر اپنے معاشروں کو قائم کیا، اور انکلوسیو مساویانہ حقوق پر مبنی شراکتی اور میرٹ پر مبنی معاشی ادارے بنائے۔ وہ زیادہ سے زیادہ سماجی و اقتصادی ترقی کے مواقع حاصل کر سکے، اور جو قومیں اس راستے پر چلنے میں ناکام ہوئیں وہ اپنے شہریوں کے لیے اچھی حکمرانی اور معاشی فلاح و بہبود حاصل کرنے میں اگر مکمل طور پر نہیں تو بری طرح ناکام ضرور ہوئی ہیں۔ اتفاق سے ان بدقسمت قوموں کی بڑی اکثریت کا تعلق مسلم دنیا سے ہے، قابل افسوس۔ تو عزیز دوستو، وہ ممالک جو منصفانہ، تکثیری اور جمہوری اقدار پر مبنی سیاسی نظام اور انکلوسیو اقتصادی اداروں کے قیام میں ناکام رہے، انہیں اپنے سماجی و سیاسی اور اقتصادی میدان میں خوفناک نتائج کا سامنا کرنا پڑا اور کر رہے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ برائے 2021 بدعنوانی، خراب حکمرانی یعنی بیڈ گورننس اور غربت کا غیر تکثیری سیاسی نظام اور ایکسکلوسیو یعنی غیر مساویانہ و غیر شراکتی اقتصادی اداروں کے ساتھ گہرا تعلق پیش کرتی ہے۔ غربت، ناخواندگی، ناقص صحت اور سماجی عدم تحفظ ان قوموں کی پہچان بن چکا ہے جنہوں نے تکثیری اور انکلوسیو طرز حکمرانی کو اختیار نہیں کیا۔ فریڈم ان دا ورلڈ کی رپورٹ برائے 2021 اور ہیومن رائٹس انڈیکس 2021 نے بھی اس حقیقت کی توثیق کی ہے۔ اس کے برعکس زیادہ تر مغربی جمہوریتیں بلند فی کس آمدنی، اعلیٰ معیار زندگی اور بہترین سماجی و معاشی حالات سے مستفید ہو رہی ہے، جس کی ضمانت تکثیری سیاسی طرز حکمرانی اور انکلوسیو اقتصادی اداروں نے دی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جمہوریتوں کا قیام متعلقہ شہریوں کے ووٹ بینکوں پر منحصر ہوتا ہے، یعنی شہری کے ووٹ سے حکومتیں بنتی ہیں، تشکیل پاتی ہیں۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ جمہوریتوں نے اپنے شہریوں کو خوراک، تعلیم اور صحت کے بہترین مواقع فراہم کر کے اپنے ممالک کی سماجی و اقتصادی صورتحال کو بہت زیادہ تبدیل کر دیا ہے۔ ایک انتہائی اہم سوال اب بھی اٹھایا جاتا ہے۔ کیا سوال ہے؟ کہ کیا جدید جمہوریتیں اپنے عوام الناس کو شہری معاملات کے حوالے سے حقیقی معنوں میں بااختیار کر پائی ہیں، تاکہ اس بات کی گواہی دی جا سکے کہ جمہوریت کا صدیوں پرانا وعدہ یعنی عوام کی حکومت عوام کی طرف سے عوام کے لیے پورا کر دیا گیا ہے یا نہیں؟ تو عزیز دوستو، مذکورہ سوال کا جواب دینے کے لیے، یہ جو سوال اوپر کیا گیا ہے، اس کا جواب دینے کے لیے ایک اطالوی ماہر عمرانیات ولفریڈو پیریٹو نے جمہوریت سمیت تمام قسم کی حکومتوں میں اشرافیائی اقلیتوں کے اہم کردار کا تجزیہ کرتے ہوئے سرکولیشن آف اشرافیہ کا نظریہ پیش کیا ہے۔ یہ نظریہ ثابت کرتا ہے
کہ ایک اقلیت ہمیشہ اکثریت پر غالب رہے گی، تاریخی تجزیہ ہے۔ اور تاریخ صرف ایک کہانی ہے، ایک اشرافیہ کی دوسری اشرافیہ سے جگہ لینے کی، ایک اشرافیہ دوسری اشرافیہ کو ریپلیس کرتی ہے۔ اس خیال کو 1911 میں جرمن نژاد اطالوی ماہر عمرانیات رابرٹ مائیکل نے آئرن لا آف اولیگارکی پیش کر کے مزید تقویت دی ہے، انڈورس کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی جمہوری تنظیم کے اندر حکمت عملی اور تکنیکی ضروریات کے حصے کے طور پر ایک اشرافیائی طبقہ یا اولیگارکی کی حکمرانی ناگزیر ہے، انیویٹیبل ہے۔ طاقت ان کے ارد گرد مرکوز ہو جاتی ہے اور وہ طاقت کے ڈھانچے میں غالب عنصر بن جاتے ہیں۔ ڈارسی کے لیچ another sociologist اس ناگزیر برائی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جب طاقت بڑھتی ہے تو یہ کرپٹ ہو جاتی ہے۔ اس طرح عوام الناس کے مفادات کو ایکسکلوسیو اور لوٹ کھسوٹ کے سیاسی و معاشی اداروں کے ذریعے اشرافیائی اژدہوں کو پالنے کے لیے ذبح کر دیا جاتا ہے، ان کی قربان گاہ پہ قربان کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، آئرن لا آف اولیگارکی یا اشرافیہ کا اثر و رسوخ اب بھی مغربی جمہوریتوں میں کم و بیش کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ غالباً اعلیٰ درجے کی خوشحالی کی وجہ سے کم ترین معاشی حیثیت بھی اس قدر آسودہ حال ضرور ہے کہ متعلقہ طبقوں کی جانب سے زیادہ خطرے کی گھنٹی کا باعث نہیں بنتی۔ تاہم جمہوریت اور سماجی آزادی کیا ہے؟ سوشل ایمنسیپیشن کے درمیان بڑھتا ہوا تنازع جمہوریتوں کی سماجی و سیاسی اور اقتصادی معاملات میں لوگوں کو بااختیار بنانے کی صلاحیت پر سنگین سوالات اٹھاتا ہے کہ کیا یہ جمہوریت لوگوں کو سوشل ایمنسیپیشن دی، ان کو سوشل امپاورمنٹ ان کو ملی یا نہیں ملی۔ ترقی پذیر ممالک میں، جن میں مسلم ممالک کی اکثریت ہے، اشرافیہ کی حاکمیت بیرونی مفادات کی دخل اندازی کی وجہ سے زیادہ واضح طور پر پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے، کمپلیکیٹ ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی شدت خاص طور پر ریگنائٹ تھیچرائٹ دور میں شروع ہونے والے نیو لبرل ڈائیلاگ کے بعد دیکھنے میں آئی ہے۔ یہ ریگنائٹ تھیچرائٹ دور کون سا ہے؟ جب امریکہ میں ریگن پریزیڈنٹ تھے اور UK میں مارگریٹ تھیچر واز دا پرائم منسٹر۔ یہ ڈائیلاگ تیزی سے، ریپڈلی عالمی سماجی و سیاسی اور معاشی صورتحال کو نو آبادیاتی یعنی کولونیل امپیریلزم سے نیو امپیریلزم میں تبدیل کر رہے ہیں، یعنی امپیریلزم کی بجائے نیو امپیریلزم نے جنم لیا ہے۔ نیو امپیریلزم کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے نئے نوآبادیاتی معاشی ڈھانچے یعنی نیو کولونیل اکنامک سٹرکچر کو دنیا پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ یعنی امپیریلزم جب لوگوں کو غلام بنا لیتے تھے، نیو کولونیلزم یا نیو امپیریلزم جس میں غلام نہیں بناتے مگر غریب اقوام کی دولت پر مسلط ہو جاتے، جسے امپیریلسٹ عالمی منڈی کے خود مفادی قواعد و ضوابط سے دوام بخشا جا رہا ہے۔ ترقی پذیر ممالک کی خود انحصاری، منصفانہ آزاد اور عوام غالب جمہوریتوں کی قوم پرستانہ پالیسیاں نئے سامراجی نظام سے مطابقت نہیں رکھتی، کیونکہ سامراجی نظام تو انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے بے بس گاہک کے طور پر قائم رکھنا چاہتا ہے تاکہ ان کی محکومیت کو برقرار رکھا جائے اور طفیلی حیثیت کو مستقل بنیادوں پر یقینی بنایا جا سکے۔ پیراسائٹ ہمیشہ یہ قومیں امیر قوموں کی محتاج اور ڈیپینڈنٹ رہیں۔
ان مقاصد کے حصول کے لیے اب تک متعدد سامراجی جال بچھائے جا چکے ہیں، ان پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، کچھ تاریخی واقعات ایسے سامراجی جالوں کی واضح ثبوت ہیں۔ 1956 اور 1985 کے دوران افریقہ میں 60 فوجی بغاوتیں ہوئیں۔ 50 افریقی ریاستوں میں سے صرف 18 میں شہری حکومتیں بچ سکیں۔ عملی طور پر ہر بغاوت کے کسی ایک یا دوسرے سامراجی طاقت کے ساتھ تانے بانے ملتے تھے۔ جمہوریت اور گڈ گورننس کے آج کے چیمپئنز ماضی قریب میں ظالم آمریتوں کو قائم کرنے کے لیے قوم پرست حکومتوں کا تختہ الٹنا منصفانہ کھیل سمجھتے تھے۔ عرب سپرنگ اس طرح کے مکروہ اور سامراجی جال کی تازہ ترین مثال ہے، جو حکومت مخالف مظاہروں، مسلح بغاوتوں اور وسیع پیمانے پر قتل و غارت کے ایک طویل سلسلے کی نمائندگی کرتی ہے، جو 2010 کی دہائی کے اوائل میں عرب دنیا کے بیشتر حصوں میں پھیلی ہوئی تھی، جس کی زیادہ تر سرپرستی بیرونی قوتوں نے ہی کی تھی۔ وہاں بھی جڑ جو ہے وہ امپیریلسٹ فورسز کے پاس تھی۔ تو عزیز دوستو، IMF اور ورلڈ بینک بھی نیو امپیریلسٹ مقاصد کے حصول میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ غور فرمائیے کیا ہو رہا ہے۔ ترقی پذیر ممالک کے اندرونی معاشی بحران، یعنی ترقی پذیر ممالک کی اندرونی معاشی کمزوری اور عالمی سطح پر نیو لبرلزم کے اضافے کے امتزاج نے، کمبینیشن نے، ان میں سے بہت سے ملکوں کو IMF کے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کا شکار بنا دیا۔ انہوں نے غریب معیشتوں پر سخت شرائط عائد کی، جیسے منڈیوں کو لبرلائز کرنا، بجٹ میں توازن پیدا کرنا، سبسڈی کا خاتمہ وغیرہ وغیرہ، جس سے شاید ہی ان ممالک کی معاشی حالت بہتر ہو سکی ہو۔ مگر یہ بات یقینی ہے کہ اس سے غربت سے پہلے سے پسے ہوئے لوگوں کی زندگیوں کو خستہ حال کر دیا گیا، جس کی وجہ سے سنگین سماجی و سیاسی عدم استحکام اور بدامنی نے سیاسی اداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ IMF اور ورلڈ بینک سنڈروم کے افریقی متاثرین کے تناظر میں، پس منظر میں، مورخین نے انتہائی مایوس کن نتیجہ اخذ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، سنیے اور غور فرمائیے۔ مختصراً یہ کہ IMF کے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام یعنی SAP نے کمزور افریقی معیشتوں کی رگوں میں بہنے والے زندگی بخش جوس کو بھی چوس لیا، یہاں تک کہ نیشنلسٹ دور کی تعلیم، صحت اور پانی کے میدان میں کچھ معتدل سماجی کامیابیاں بھی دریا برد ہو گئیں۔ اشرافیہ یا اولیگارکی کی گرفت سامراجی مفادات کے ساتھ مقامی اشرافیہ کے مفادات کی ملی بھگت کی وجہ سے اور بھی زیادہ پیچیدہ اور ناقابل واپسی ہو گئی ہے۔ محروم اور خستہ حال اکثریتوں کے مفادات کو پسے پش ڈال کر قومی پالیسیاں خفیہ یا ظاہری ذرائع سے بین الاقوامی اشرافیہ کے مفادات کی تکمیل کے لیے بنائی جاتی ہیں، جیسا کہ حال ہی میں جان پرکنز نے اپنی کتاب کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین میں اس طرح کے جدید شیطانی رجحانات پر کچھ روشنی ڈالی ہے۔ ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے مذموم عزائم اور شیطانی جال سے متعلق پہلے سے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا، جو انسانیت کو اشرافیہ کے مفادات کی غلامی کو دوام بخشنے کے لیے مسلط ہو سکتے ہیں۔ اسکرین پر دی گئی سورہ الاعراف کی آیت 27 کے الوہی پیشین گوئی کے الفاظ کو نوٹ فرمائیں۔ عزیز دوستو، اب ذرا سوچئے، کیا ہمیں سارا الزام سامراجی قوتوں پر ڈال دینا چاہیے؟ یقیناً نہیں۔ وہ اپنے مفادات کی خوب خدمت کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے مفادات ہیں،
مگر کیا خود غرض قومی قیادت اور موکل ریاستوں یعنی ڈیولپنگ نیشنز موکل ریاستوں کی جاہل یا غیر ذمہ دارانہ اکثریتوں کو ان کے سماجی و سیاسی اور معاشی جرائم سے بری کر دینا چاہیے کہ وہ غیر ملکی اشرافیائی طاقتوں کے ساتھ مل کر جمہوری اور انکلوسیو اداروں کی کوششوں میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں تاکہ حقیقی معنوں میں لوگوں کو بااختیار بنانے یا سماجی آزادی کو یقینی بنانے کی کوششوں کو روکا جا سکے۔ قابل فکر، قابل غور بات ہے۔ اب ان مسائل کا حل کیا ہے؟ ریاست کے شہریوں کے کرداروں کو فوکس کرنا ضروری ہے۔ جمہوریت کے لیے ان کی جد و جہد اس وقت تک ادھوری ہے جب تک انہیں حقیقی اختیار یعنی امپاورمنٹ یا سماجی آزادی یعنی سوشل ایمنسیپیشن نہیں مل جاتی۔ قرآن ہمارے معاشروں کو اس گہری دلدل سے نکالنے کے لیے ایک باٹم اپ یعنی بنیاد سے بلندی کی حکمت عملی پیش کرتا ہے، یعنی کردار سازی سے اچھی سوسائٹی کی تشکیل دینا۔ جیسا کہ ہم لیکچر 147 میں گفتگو کر چکے ہیں، فطرت کے قوانین اور انسان کے اپنے خالق، اپنی ذات اور اپنے ہم جنسوں کے لیے ذمہ داریوں کے بارے میں قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہدایات نازل ہوئی ہیں، لیکن فطرت کے عناصر سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کے لیے کائنات کے ساتھ انسان کے تعامل یعنی انٹریکشن، اس کے معاشرتی معاملات، ریاست کے قیام اور اس کے اداروں وغیرہ کے حوالے سے قرآن میں بہت کم مقررہ قوانین دیے گئے ہیں، اور یہ قوانین ہیں بھی زیادہ تر رہنما نوعیت کے جو بدلتی ہوئی ضروریات اور بڑھتی ہوئی انسانی عقل کے پیش نظر تشریح، موافقت اور ترقی کے لیے کافی گنجائش چھوڑتے ہیں۔ تاہم قرآن نے قوانین کا ایک تفصیلی فریم ورک دیا ہے جو ایک متحرک، منصف اور انسان دوست شخصیت کے ارتقاء کے لیے انسانی رویے اور طرز عمل کی ترویج و تربیت کرتا ہے۔ ایسی شخصیات مل جل کر ایک امید افزا ریاست کے قیام کے لیے ایک قانونی اور انتظامی ڈھانچہ تیار کر سکتی ہیں، جن سے ایک تکثیری سیاسی نظام اور انکلوسیو یعنی مساویانہ حقوق پر مبنی شراکتی معاشی اداروں کا قیام ممکن ہو سکے، جہاں ووٹنگ کی طاقت کا دانش مندانہ اور دیانتدارانہ استعمال شہریوں کو حقیقی طور پر بااختیار بنا سکتا ہے۔ تو عزیز دوستو، جمہوری اداروں کے لیے قرآنی حکمت عملی باٹم اپ یعنی بنیاد سے بلندی کے تناظر میں اسلام کے پانچوں ستون مسلمانوں کو سماجی و مذہبی اتحاد کو فروغ دینے اور عوام کی سماجی آزادی اور ان کو بااختیار بنانے کے لیے نت نئے چیلنجوں سے اکٹھے مل کر نمٹنے کے لیے باقاعدگی سے تربیت دیتے ہیں۔ پانچوں کے پانچوں ارکان قرآن نے ایسے انصاف پسند اور انسان دوست مسلمانوں پر لازم قرار دیا ہے کہ وہ باہمی مشاورت اور عدل پر مبنی اجتماعی، سماجی و سیاسی اور معاشی نظام کی تعمیر میں مضبوط اور متحد رہیں تاکہ اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں میں درست توازن اور مساوات قائم ہو سکے، تاکہ معاشرے کے تمام عناصر اپنے حقوق کو مساویانہ طور پر حاصل کر سکے اور اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کو خوش دلی سے ادا کر سکے، not reluctantly but happily, voluntarily۔ اس کے لیے قرآن کریم کے حوالہ جات اسکرین پر دیے گئے ہیں، فارغ ٹائم پر ان کا ضرور مطالعہ فرمائیے۔ تو لہٰذا قرآن مسلمانوں پر زور دیتا ہے کہ وہ جمہوری اقدار اور انکلوسیو
یعنی مساویانہ حقوق پر مبنی شراکتی سماجی، اقتصادی اور سیاسی اداروں کو اپنائیں جو معاشرے کی ترقی اور فلاح و بہبود پر مرکوز ہوں۔ اس پہ بھی بہت سی قرآنی آیات دکھائی گئی ہیں، ان کا بھی مطالعہ کیجیے۔ اس فریضے کا عطا کیا جانا، یہ جو انسان کو فریضہ عطا کیا گیا ہے، اس فریضے کا عطا کیا جانا در حقیقت اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت کے پیش نظر انسان کو عطا کردہ آزاد شخصیت کے الوہی اعزاز کی عکاسی کرتا ہے۔ اتنا بڑا مقام دیا، آزاد شخصیت دی، اور لہٰذا ایک عظیم فریضہ بھی عطا کیا۔ لہٰذا اس فرض کی بنیادی شرائط کو پورا کرنے کے لیے افراد کے اعلیٰ کردار کی نشو و نما کے لیے قرآنی معیارات بہت واضح اور سخت ہیں، ایلیبوریٹ بھی ہیں، بٹ دوز آر اسٹرکٹ، ویری کلیئر اینڈ آبویس۔ اس لیے انسان سے چاہا گیا ہے کہ وہ قرآن، قوانین فطرت، صفات الہیہ، کائنات اور نفس کے علم، تاریخی تجربات اور اپنی عقل سے رہنمائی حاصل کرے۔ تو عزیز دوستو، لیکچر 147 میں قرآنی فلسفہ حیات پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے اس کا خلاصہ 6 اجزاء میں بیان کیا تھا، یعنی اللہ کی وحدانیت اور اس کی حاکمیت اعلیٰ پر ایمان، توازن کا قرآنی تصور، اچھے سماجی رویوں سے متعلق احکامات، معاشرے کے اجتماعی معمولات و معاملات کو باہمی مشاورت اور انصاف کی بنیاد پر طے کرنے کا قرآنی نظریہ۔ 5 عقلی و فکری ارتقاء کے لیے ہمہ وقت کوشش کے احکامات اور نیکی کے فروغ اور برائی کے خلاف مسلسل جد و جہد کا قرآنی نظریہ۔ ان میں سے ہر عنصر، ان 6 میں سے ہر عنصر افراد کی کردار سازی میں کلیدی رول ادا کرتا ہے، کیٹالیٹک رول ادا کرتا ہے، جس سے معاشرے پر زبردست مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا قرآنی فلسفہ حیات کے یہ 6 عناصر ایسے اصولوں کی تشکیل میں بنیاد فراہم کرتے ہیں جس سے ایسی عظیم شخصیات پروان چڑھتی ہیں جو اس قابل ہوتی ہیں کہ وہ انکلوسیو اور منصفانہ اداروں کے ساتھ جمہوری ریاستی ڈھانچے کی تعمیر کر سکیں، جہاں ایک ایمان افروز، منصفانہ، متحرک اور ترقی پسند ماحول میں واضح سماجی آزادی یعنی سوشل ایمنسیپیشن اور عوام کی حقیقی اختیاریت، ایمپاورمنٹ کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس حقیقت کو عقل صرف اس وقت تسلیم کرتی ہے جب ہر فرد اپنی تخلیق کے مقصد، اپنی آزاد شخصیت کی قدر و منزلت اور آزمائش کی اس دنیوی زندگی کی اصل نوعیت سے واقف ہو جاتا ہے، جہاں وہ ایک مقررہ وقت کے لیے اپنے دنیوی مال و متاع کا محض امانت دار ہوتا ہے، امین ہوتا ہے، مالک نہیں ہوتا، اور اس کو قیامت کے ناگزیر دن انیویٹیبل ڈے آف ججمنٹ اس مال کے لیے جواب دہ بھی ہونا ہوگا کہ اس نے یہ مال کن طریقوں سے حاصل کیا اور اس کو کس طرح خرچ کیا۔ اور اسی احتساب کارڈ یعنی پرفارمنس کارڈ، اکاؤنٹیبلٹی کارڈ کی بنیاد پر آخرت کی مستقل زندگی کے لیے اس کی حیثیت کا تعین بھی ہوگا۔ اس موضوع پر رہنمائی کے لیے متعدد قرآنی آیات موجود ہیں، ان میں سے کچھ اسکرین پر دکھائی گئی ہیں، نوٹ فرما لیجیے۔ تو عزیز دوستو، ہم اپنی گفتگو کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔
پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 150 ہے۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں۔ آئیڈیا 1B R36P4 ویب سائٹ www.ideafoundation.com.p کے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔